حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی نماز کا اہتمام کیا، جو نماز پڑھتا رہا، بے نمازی نہیں نمازی بنا رہا، جس نے نماز کو قائم کیا، اس کے لیے انعام کیا ہے، لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 3 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے نور عطا فرماتا ہے، اسے روشنی عطا فرماتا ہے، اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَبُرْحَانًا، برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ اللہ رب العزت نماز کا اہتمام کرنے والے کو، نماز کی حفاظت کرنے والے کو دلیل عطا فرماتا ہے، برہان عطا فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَنِجَاتًا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت نماز کی حفاظت کرنے والے کو نجات عطا فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ نماز پڑھنے کے اتنے انعام ہیں کہ دنیا میں اسے نور بھی نصیب ہوتا ہے، آخرت میں بھی نور نصیب ہوتا ہے، برہان بھی نصیب ہوتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت اسے دوزخ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنِجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون وَمَعَ قارون وفرعون وحامان وابی ابن خلف۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے پہلے حصے میں فرمان ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی انہیں 3 چیزیں ملیں گی۔ پہلے نمبر پہ نور ملے گا، دوسرے نمبر پہ اسے برہان ملے گا، اور تیسرے نمبر پہ اسے قیامت کے دن دوزخ سے، آگ سے نجات ملے گی۔ آگے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، جو بے نمازی بنا رہا، جس نے نماز کا اہتمام نہ کیا، جس نے قیام رکوع و سجود نہ کیا، جب اسے وقت ملا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو کام پہ لگا، کاروبار کے سلسلے میں اسے نماز یاد نہ رہی، ٹی وی کے سامنے بیٹھا فلمیں دیکھتا رہا مگر نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا، تو کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی وہ آدمی جس نے نماز کا اہتمام نہ کیا، وہ آدمی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اسے نہ نور ملے گا، نہ برہان ملے گا، نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہوگی۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی کا شمار جو بے نمازی مر گیا، قیامت کے دن اس کا شمار فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا مقام حامان کے ساتھ ہوگا، اس کا قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ مقام ہوگا۔ آج دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی اگر کسی کو کہہ دے تو فرعون ہے تو بندہ غصہ کرتا ہے، کیونکہ فرعون کا کردار کالا تھا، فرعون ظالم تھا، بدبخت تھا، قارون بدبخت تھا۔ ایسے بدبخت جن کے ساتھ مشابہت ہم دنیا میں بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھتا، اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھتا، حامان نہیں رکھتا، کیونکہ آدمی جانتے ہیں فرعون بدبخت تھا، قارون بدبخت تھا، حامان بدبخت تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ جب ہم دنیا میں یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری مشابہت قارون، حامان و فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو، تو بروز حشر کون چاہے گا کہ ان کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہو، ان بدبختوں کے ساتھ ہو؟ اور یہ یقینی بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بدبخت قرار دیا، جو اسلام کے دشمن ہوئے، وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا تو پکا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو بے نمازی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا، تو پھر دیکھیے ہم جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کے لالچ میں، دنیا داری کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، جب ہم بے نمازی ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے پھر شمار وہاں قارون، حامان و فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جائے گا بے نمازی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بروز حشر، قیامت کے روز سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔